بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو دیکھیں ہم سورہ نساء میں ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے مسلمانوں کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ بھی اور سورہ نساء بھی یہ وہ صورتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو جب عہدہ دیا امت وسط ہونے کا۔ مکہ میں تو ظاہر ہے کہ مسلمان اتنی آزاد نہیں تھے، تو شریعت کے احکامات بہت کم آئے تھے زیادہ تر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ کی زندگی میں زیادہ تر جو احکامات تھے وہ تزکیہ سے متعلق ہوتے تھے، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ بھی صدقہ ہی تھا ایکچولی۔ اس وقت باقاعدہ جو احکامات، شریعت کے احکامات جو تھے وہ نہیں دیے گئے تھے، لیکن مدینہ میں آنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا ہی رکھے انشاءاللہ، مدینہ میں آنے کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی، اور مسلمان اب باقاعدہ اپنے دین کے معاملات کو، دین کی پریکٹس کر سکتے تھے، نماز باجماعت پڑھ سکتے تھے، اور اسلام کے طریقے پر اپنے معاملات کو کر سکتے تھے، اپنے فیصلے کرا سکتے تھے۔ تو اب جو ہے مدینہ میں، جیسے ہم نے بیک گراؤنڈ میں پڑھا کہ مدینہ میں آنے کے بعد کس کو حکومت، جیسے کس کی حکومت تھی، یعنی کس کو تمام، حالانکہ مدینہ میں مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے، لیکن ہم نے شریعت میں بھی پڑھا کہ ایک میثاق مدینہ ہوا تھا، جس کی روح سے سب سے بڑے سردار کون تھے، جس کے پاس تمام فیصلے لے کر جائے جانے تھے، وہ حیثیت کس کو حاصل ہو گئی؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے حاکم کی حیثیت پر تھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کی حیثیت جو تھی وہ ایک حاکم کی حیثیت تھی، اور مسلمانوں کو قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، اور قبلہ کی تبدیلی کا حکم اصل میں اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو اور سارے مشرکین کو اور یہود کو بتا دیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو ایک انفرادی حیثیت دے دی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات تھی۔ ہمیں تو ظاہر اتنے نہیں، ہم ان باتوں پر ہم اتنا زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتے کہ بھئی جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ، آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ پارے میں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سیکنڈ پارے میں آپ نے دیکھا کہ قبلہ کی تبدیلی کا جب حکم آیا تو کتنے بار ریپیٹ ہوا تھا نا۔ ہم جب ہم نیا پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا عجیب بھی لگتا ہے کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی ہو قبلے کی طرف ہو جاؤ، جہاں بھی ہو قبلے کی طرف ہو جاؤ۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ لوگوں نے بڑا شور بھی مچایا تھا، بہت سے اختلافات ہوئے تھے، تو آخر یہ اتنی بہت بڑی ڈیل کیوں تھی؟ کیونکہ سب جانتے تھے کہ مسلمانوں کو اب ایک انفرادی حیثیت دے دی گئی ہے۔ مسلمان، اسلام ایک الگ سے دین ہے جو کہ اب غالب آنے والا ہے۔ مسلمانوں کو امت وسط کا خطاب دے دیا گیا، تو یہود اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو چنی ہوئی امت ہے اب مسلمان ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی واضح ہو گیا کہ مسلمان اب چنی ہوئی امت ہے۔ تو پچھلی آیات میں، پچھلے سبق میں، پچھلے 2-3 سبق سے یہی چل رہا ہے کہ یہود کی مختلف برائیوں کو ہمیں واضح کر کے بتا دیا گیا، اور ان میں سے آپ لوگوں کو کسی کو یاد ہے کون کون سی برائیوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا؟ میں نے الگ الگ سے بھی تھوڑا تھوڑا بتایا تھا ان بری خصلتوں اور بری صفات کے بارے میں۔ ایک تو یہ کیا تھی کہ بخل، ان کے اندر بخل تھا، آپ کو یاد آ رہا ہے کہ بخل تھا ان کے اندر؟ ہاں، سود بھی اسی وجہ سے تھا کہ وہ بخل اور دنیا کی محبت کی وجہ سے تھا، اور بخل کے علاوہ ان کے اندر کیا تھا؟ ریاکاری بھی تھی، ان کے اندر حسد بھی تھا، یعنی یہ سارے جو پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، صدقات نہیں دینا چاہتے تھے، تو یہ ساری برائیاں اصل میں دل کی برائیاں ہیں، اور ایک ایک کر کے پچھلی آیات میں ابھی ہم سب ان سے گزرے ہیں، اور مسلمانوں کو اس وقت دوبارہ یہ ساری برائیاں کیوں بتائی جا رہی ہے یہود کی؟ دیکھیں، ہم نے دیکھا پہلے پارے میں یہود کی بہت سی باتیں بتائی گئی تھی، بنی اسرائیل کی بہت سی خرابیاں ہمیں کھول کھول کے بتائی گئی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہے نا؟
پہلے پارے میں کتنی زیادہ آئی تھی بنی اسرائیل کی باتیں، ان کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا تھا ہمیں کہ ان کی کیا خصلتیں تھی، کیا عادتیں تھی. تو وہ جنرل تھا اس، یعنی کہ شروع سے حضرت موسیٰ کے وقت میں جو یہود نے جو حرکتیں کی تھی وہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی تھی. لیکن یہاں پر یہ جو سورہ نساء میں یہود کے بارے میں یہ ساری برائیاں بتائی جا رہی ہیں، وہ جنرل تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ مدینہ میں جو یہود بستے تھے ان کے جو ڈائریکٹ ایکشن تھے، جو اس وقت وہ لوگ کر رہے تھے، وہ ساری باتیں کھول کے بتائی جا رہی تھی کہ یہ جو جن سے امید تھی کہ یہ بڑھ کے جلدی سے مسلمان ہو جائیں گے، یہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جائیں گے اور آپ کو فوراً سے اللہ کا رسول مان لیں گے، کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے. تو یعنی کہ اب جو بتائی جا رہی ہیں وہ زیادہ کن کی برائیاں بتائی جا رہی ہیں، وہ خود اس وقت کے یہود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں رہتے تھے، کہ پہلے ان کے باپ داداؤں کا ذکر کیا گیا اور پھر اب ان کا بھی ذکر کیا گیا. اور مقصد ایک طرح سے ان کا یہ بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اس معاشرے میں جہاں پر سال سے مسلمان اور یہودی رہتے تھے مدینہ میں، آپ کو پتہ ہے کہ سارے ان کے معاملات جڑے ہوئے تھے. جو مشرکین تھے جب مسلمان ہونے سے پہلے وہ یہود کے حلیف بھی تھے. تو اب یہ اتنی پرانی دوستیاں تھیں ان کی، اور پرانا ایک دوسرے کا اثر آتا ہے نا جب انسان کسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو ایک عہدہ دیا، امت وسط بنایا، اور تو مسلمانوں کو واضح کرنا ضروری تھا کہ دیکھو یہ یہود تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے احتیاط کرنا، ان سے محتاط رہنا. اور ان کی برائیاں بھی بتائی گئی کہ تم اے مسلمانوں تمہارے اندر یہ برائی نہ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو چنا ہوا بنایا تھا، لیکن ان برائیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا مقام کھو دیا ہے. اللہ کی نظر میں یہ مجرم بن گئے ہیں اور یہ مغضوب بن گئے ہیں. تو مسلمانوں کو ایک طرح سے یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ دو مقصد تھے، ایک تو ان کو چوکنا کرنا تھا کہ تم محتاط رہو، دوسرا یہ تھا کہ ان کو یہ سمجھانا تھا کہ تمہارے اندر یہ برائیاں نہیں آنی چاہیے، اب تم اللہ کی چنی ہوئی امت ہو. تو بہرحال پچھلا لیسن بھی انہی چیزوں پر تھا. اور ابھی تک ایک طرح سے اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اب مسلمانوں کو ایک طرح سے خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے کہ اب مسلمانوں کو ایک بھاری ذمہ داری دی جا رہی ہے. یعنی ذمہ داری تو مقام تو دے دیا گیا امت وسط کا، لیکن اب وہ ہدایات دی جا رہی ہیں، سب سے اہم ہدایت دی جا رہی ہے جو کہ ایک چنی ہوئی امت کے لیے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے، وہ خصوصیات بتائی جائیں گی اب آئندہ انشاءاللہ. تو ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 58. تو انشاءاللہ خلاصہ، جب سبق سے پہلے کا خلاصہ آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہوگا کہ مسلمانوں کو برائیاں بتائی گئی، بخل، حسد اور دنیا سے محبت، ریاکاری، یہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ تم یہ یہودیوں میں آئی اور اس وجہ سے یہ برے بنے اور اپنا دین پر، چونکہ ایمان کے ساتھ یہ برائیاں ساتھ ساتھ انسان کے دل میں اگر ہے تو ایمان پھر اس میں نہیں آ سکتا. اس دل میں جو دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے، جس کے اندر بخل ہے، جس کے اندر حسد ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ شیطان بھی سب سے زیادہ یہ مردود کیوں بنا کہ اس نے حسد کیا حضرت آدم سے. تو بہرحال اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اہم حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کو، جو کہ بنیادی چیزیں جو کہ بنیادی ضرورت ہے اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے. امت وسط ہو تم، اب تم ایک چنی ہوئی امت ہو، تمہارا ایک اعلیٰ مقام ہے، تو تمہارے اندر یہ صفت ضرور ہونی چاہیے. تو اب انشاءاللہ اس کو مائنڈ میں رکھ کے ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا کا معنی انشاءاللہ آپ سب کو آتا ہوگا. انا یہ اسم ہے یا حرف ہے یا فعل ہے، آپ لوگ بتا سکتے ہیں. انا کیا ہے؟ انا حرف ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ حرف ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تاکید کے لیے آتا ہے
کہ کسی بات کو بہت زور دے کر کہا جائے کہ بے شک معاملہ یہی ہے، بے شک بات یہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا بے شک اللہ اللہ یأمرکم 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 میں یہ یا کس لیے آئی ہے؟ یأمرکم یہ اللہ کے لیے، وہ امر کا معنی ہم سب کو پتہ ہے نا، امر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی حکم دیتا ہے، کم کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کم تم کو، ٹھیک ہے، تم کو، یعنی تم سے یہاں پر کون مطلب ہے؟ مسلمان، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو ان یہ کہ تو ادو تم ادا کر دو. دیکھیں اردو میں بھی ہم ادا کرنا کہتے ہیں، اور ادا کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادا کا روٹ ورڈ، پہلی تو بات روٹ ورڈ جو ہے، کسی کو روٹ ورڈ سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر ادا کا؟ تو ادو، کیا یہ تا روٹ ورڈ کا حصہ ہے؟ ہاں، حمزہ دال نہیں، حمزہ دال یا، ماشاءاللہ زلیخا آپ نے حمزہ دال تو صحیح پہچانا، مگر آخر میں یا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دال پر شد اس لیے آیا ہے کہ یہ بات کو جیسے بات میں اور زور پیدا کر رہا ہے کہ پورا پورا ادا کر دو، ٹھیک ہے؟ تم ادا کر دو، حمزہ دالیا، ماشاءاللہ. تو تم ادا کر دو، پورا پورا ادا کر دو، ٹھیک ہے؟ تو ادو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا حکم دے رہا ہے کہ تم ادا کر دو الامانات. اور امانت کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، کیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ الامانات یہ جمع ہے، ماشاءاللہ. اور جمع کی یہاں نشانی کیا ہے؟ آخر میں الف اور تا جو ہے یہ جمع کی نشانی ہے. امانتن، امانتن اس کی واحد ہے، ٹھیک ہے، گول تا کے ساتھ. تو الامانات امانتوں کو، تم امانتوں کو پورا پورا ادا کر دو. اللہ یہ تم کو حکم دے رہا ہے. الا طرف اہلیہا، اہلیہا جو اس کے اہل ہو، یعنی کہ جو ان امانات کے مالک ہو، یا جس کے لیے جو امانت، جس کی یہ امانت ہو اس کو، ٹھیک ہے؟ تم کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم پوری پوری ادا کر دو ان امانات کو جس کی یہ امانت ہے. وَإِذَا، اور دوسرا حکم، یہ پہلا حکم تھا، اور دوسرا حکم وَإِذَا، اور جب حکم تم فیصلہ کرو. حکم دینا بھی، حکم کسی کو کوئی آرڈر دینا، اور حکم کون دیتا ہے؟ جس کے پاس کچھ اختیار ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے. تو حکم فیصلہ بھی وہی کرتا ہے جو کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جب تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، الناس لوگوں کے، ان تحکمو یہ کہ تم فیصلہ کرو بالعدل انصاف کے ساتھ. تو اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہوا؟ اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو تم فیصلہ کیسے کرو؟ انصاف کے ساتھ. تو اس تم فیصلہ کرو میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ غالب ہوتا ہے. اور چونکہ اب مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی، تو مسلمان جو ہے وہ ایک طرح سے حکم کی حیثیت مسلمانوں کی تھی. اور دیکھیں یہ ہر لیول پہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہوتا ہے جس کو اقتدار ملا ہوا ہے، بادشاہت ہے، لیکن ہر انسان کسی نہ کسی درجے پر اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو جتنی بھی اتھارٹی جس کو اللہ نے دی ہے وہ اس میں فیصلہ کرے، کیسے؟ انصاف کے ساتھ. کہ دیکھیں ماں باپ بھی تو ایک طرح سے حکم ہوتے ہیں نا، وہ اپنی اولاد کے اختلافات میں فیصلہ کرتے ہیں.
اور اسی طرح ہر درجے پر کوئی نہ کوئی انسان کے پاس کچھ نہ کچھ اختیارات ہوتے ہیں. تو جس لیول کا تمہارے پاس اختیار ہے اس میں تم جو بھی فیصلے کرو وہ عدل اور انصاف کے ساتھ کرو. اور عدل کیا ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دو. یعنی کہ برابری کا معاملہ کرو. یہ نہ دیکھیں جب انسان نسل کے لحاظ سے بڑائی سمجھتا ہے، رنگ کی وجہ سے بڑائی سمجھتا ہے، مالدار کی وجہ سے، مال کی وجہ سے بڑائی سمجھتا ہے، اور کسی قرابت کی وجہ سے بڑائی سمجھ کے فیصلوں میں اپنے عدل نہیں کر سکتا. لیکن اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہے، چاہے کوئی بھی حیثیت ہے، دو لوگوں کا درمیان فیصلہ ہے، تو اگر کوئی کالا اور گورا ہے، کوئی غلام یا آقا ہے، کوئی امیر یا غریب ہے، کوئی اپنا قرابت دار ہے اور غیر ہے، لیکن جہاں فیصلہ کرنا ہے اس میں تم کو انصاف کرنا ہے. اِنَّا بے شک اللہ نعیم جو ہے یہ دو الفاظ ہیں کہ ایک تو نعم ہے، نام کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت اچھی چیز، نعمت بھی اسی سے بنا ہے، اور ماں جو، تو اب جب ان دونوں کو ملا کر اسی طرح نعیمہ لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کتنا اچھا. دیکھیں ہم اردو میں بھی بولتے ہیں یہ کتنی اچھی بات ہے، جیسے بولتے ہیں نا یہ کتنی اچھی چیز ہے. تو کتنا اچھا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بہت اچھی ہے نا. جب ہم یہ کہتے ہیں یہ کتنی خوبصورت ہے تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنی اچھی بات ہے، یعنی بہت اچھی بات ہے. یعظکم، وہ نصیحت فرماتا ہے، اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت فرما رہا ہے، بھی ساتھ اس کے. تو یہاں پر اس انداز میں کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو عدل کرنے کی اور یہ جو امانات کو ان کے حقدار کو دینے کی جو نصیحت ہے وہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھی نصیحت اللہ تمہیں کر رہا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، سمیعاً سننے والا، اور بصیراً بصیر دیکھنے والا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ قرآن میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات آتی ہے تو عام طور پر آیت کے آخری ٹکڑے میں آتی ہے، اور اس کا تعلق آیت میں جو حکم آیا ہوتا ہے، جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے. تو یہاں پر سمیعاً بصیر کی کیوں آئی ہے کہ جب انسان جو بھی معاملات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہوں، چاہے تم ظاہر میں کر رہے ہو، چاہے تم چھپ کے کر رہے ہو، چاہے تم دل بظاہر انصاف کی بات کر رہے ہو لیکن تمہارے دل میں انصاف نہیں ہے، تمہاری نیت کچھ اور ہے. یہ ساری چیزیں اللہ جانتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے. تو گویا تمہیں اندر اور باہر سے پورا خالص ہو کر تمہیں انصاف کرنا ہے. تو اس آیت میں ہمیں کیا ہمیں سبق ملا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے. ایک تو امانات کو ان کو دے دو جو اس امانات کے اہل ہو، اور دوسرا کہ جب معاملات میں فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو. تو اس آیت کا شان نزول علماء ایک بتاتے ہیں کہ یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو سب سے پہلے آپ نے طواف کیا خانہ کعبہ کا، اور خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے. وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، یا 2 رکعت پڑھی یا زیادہ پڑھی، بہرحال کچھ نمازیں پڑھی اندر جا کے. پھر جب واپس باہر آئے تو آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلوایا. حضرت عثمان بن طلحہ کون تھے؟ یہ صحابی مسلمان ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے وقت میں، یعنی کہ بہت لیٹ مسلمان ہوئے تھے، بہت ارلی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 ہجری میں لیٹ ہوئی تھی تھوڑی. تو ان کو بلایا اور ان کو خانہ کعبہ کی چابیاں سونپ دی. تو کیوں ان کو سونپی تھی خاص طور سے کہ یہ جو تھے حضرت عثمان بن طلحہ، ان کے خاندان میں اسلام سے پہلے سے ان کی یہ ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی کہ یہ خانہ کعبہ کا ایک طرح سے ان کے رکھوالے تھے، اور ان کی چابیاں شروع سے ان کے پاس تھی. ٹھیک ہے،
یعنی یہ ذمہ داری ان کے خاندان میں شروع سے چلی آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو چابیاں دی اور فرمایا کہ آج کا دن جو ہے وہ وفا اور نیکی کا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تمہارے پاس رہیں گی, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یعنی کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑے بڑے دوسرے صحابہ کے بھی دل میں خواہش تھی کہ ہم کو یہ بھی ایک صرف کی بات تھی نا, بہت ہی عزت کی بات تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت اسی کو دی جس کو پہلے سے یہ عزت حاصل تھی جس کے پاس. تو اور فرمایا کہ وفا اور نیکی کا دن ہے. یعنی وفا کا مطلب ہوتا ہے کہ وفاداری سے ہے یہ کہ بھائی صحیح بات کرنے کا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ جس شخص نے, جس کے خاندان نے شروع سے یہ ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے اور اچھی طرح سنبھالی ہے تو اسی کو یہ کام دے دیا گیا. تو اس سے علماء یہ تو شان نزول ہے, مگر آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں آیات کے شان نزول سے بھی کچھ فائدہ اٹھایا جاتا ہے, اسی لیے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس سے حکم کو اچھی طرح سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو شان نزول لیکن حکم عام ہوتا ہے, ظاہری بات ہے قرآن کے احکامات ہمیشہ کے لیے ہیں. تو اس سے علماء نے یہ حکم نکالا کہ یہ جو حکومت کے معاملات ہیں, ٹھیک ہے, عہدے ہیں اسلام میں جو, یا کسی بھی اسلامی چھوٹی جماعت میں کوئی عہدہ ہے یا اسلام کی حکومت کا عہدہ ہے, جب اسلامی کام کیے جاتے ہوں مشترکہ طور پر, تو پھر جن کو عہدہ دیا جائے ان کی صلاحیت دیکھ کے جس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ یہ کام اچھی طرح کر سکتا ہے تو اس کو وہ عہدہ دیا جائے. یہ نہیں کہ اپنے رشتہ دار کو عہدہ دینا یا سیاست کی بنا پر کہ بھئی سیاسی طور پر اگر اس کو عہدہ دیا گیا تو یہ زیادہ اچھا لگے گا, یا کسی اور جیسے آج کل تو کسی نے جو پوا لگاتے ہیں یعنی کہ کسی کی طرف سے سفارش لے آتے ہیں تو اس کو عہدہ دیا جاتا ہے. تو یہ سارے طریقے اسلام میں صحیح نہیں ہیں. اسلام میں عہدہ اگر کسی کو دینا ہے, کسی کو ذمہ داری سونپنی ہے تو اس کی صلاحیت کے مطابق دیکھ کر دینا ہے. دیکھیں ہم یہ چیز سب کو اچھی لگتی ہے نا, کسی مقام پر ہونا, عزت, یہ بھی ایک عزت کی بات ہے کوئی عہدہ ہونا. ہم چھوٹا سا بھی اجتماعی کام کرتے ہیں تو اگر کسی کو بڑا بنا دیا جائے تو اس کو بڑا خوشی ہوتی ہے اور ایک طرح سے فخر کی بات محسوس ہوتی ہے, لیکن یہ اصل میں ایک ذمہ داری بھی ہے. جتنا بڑا عہدہ ہے, جتنی بڑی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسلام میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ہر نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری ہے اور ہر نعمت کا حساب لیا جائے گا انسانوں سے. تو جب بھی اگر ہمیں دنیا میں ایسا موقع ملے کہ ہمیں کوئی ایسا مقام مل جائے کہ ہماری کوئی حیثیت ہے, کچھ لوگوں کو ہماری بات ماننی پڑتی ہے, تو ہمیں اس کو صرف اپنی بڑائی نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک امانت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. تو اس امانت کا پھر ہر امانت کے ساتھ کچھ حقوق اور فرائض ہوتے ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک حساب لیا جائے گا اس کا. تو اس میں انسان کو پھر جتنا بڑا عہدہ اس لحاظ سے انسان کو بالکل اپنے دل کو پاک صاف رکھنا ہے کہ کسی ایسی بنیاد پر فیصلے نہ کرے جو کہ صحیح نہ ہو. تو ایک تو یہ حکم نکلتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. دوسرا امانت کا ایک عام حکم کیا ہے. امانت کا مطلب لفظ امانت سے کہ انسان دیکھیں دنیا میں ہم ایک دوسروں پر بھروسہ کر کے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں دیتے ہیں, کوئی چیز رکھواتے ہیں, ایون کوئی اپنا راز کسی کو بتاتے ہیں اور ہمیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ یہ آپ ہی کی یہ ایک راز کی بات ہے. تو یہ ساری امانتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر امانت جو ہے اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور اس امانت کو حفاظت کے ساتھ جب ہم سے مانگی جائے تو اسے دے دینا ہے. اور اگر کسی کا راز ہمیں پتہ ہے, حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی انسان آپ کو اپنی کوئی بات بتاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا, تو بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک امانت کی بات ہے اور اس کو ہمیں
شائع نہیں کرنا اور لوگوں میں پھیلانا نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. اور امانت سے مطلب دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کا دین دیا، ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے تو سارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کافروں کے گھر میں پیدا کر دیا. اب وہ کسی مشرک کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کبھی کوئی دین کی بات نہیں بتاتا، کوئی حق بات نہیں بتاتا، لیکن مسلمان کے گھر میں کم از کم بیسک توحید کا تو پتہ ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کو، تو اتنا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کو بھی یہ بھی ایک امانت ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں پوچھا جائے گا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے جب انسان غلط کام کرتا ہے، کفریہ کام کرتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے اللہ کی، تو اس کی ذمہ داری بہت بڑھ بھی جاتی ہے. کیونکہ مسلمانوں کے لیے ایک نعمت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ ان کا جس کے دل میں توحید ہوگی، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اس کے کتنے بھی گناہ ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اگر جہنم میں ڈالیں گے بھی تو پھر ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے. لیکن جس نے کبھی اللہ کی توحید کو جس کے دل میں نہیں آئی، تو وہ اس کے لیے یہ نعمت بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے ہم تو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور ہم بہت کم اس کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا سوچتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہمیں اس نعمت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جگہ پر رکھا ہے کہ ہم اچھی طرح سے اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، ہم دین سیکھ سکتے ہیں، ہمارے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کو بھی ایک نعمت سمجھنا چاہیے. یعنی جب انسان نعمت کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کو نعمت سمجھ کے اس کو اسی طرح سے استعمال کیا جائے کہ ایک نعمت کو استعمال کیا جاتا ہے، ایک گفٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کو فور گرانٹیڈ لینا یہ ناشکری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناشکری سخت ناپسند ہے. تو ہمیں اس آیت میں ایک تو دو باتیں خاص پتہ چلی کہ ایک تو ہمیں جو بھی امانت، ہمیں اگر غور کریں تو ہمارے پاس بہت سی امانتیں ہیں، اور یہ ساری امانتوں کا ہمیں خیال کرنا ہے. اور اس میں دین اسلام بھی ایک امانت ہے، یہ شریعت بھی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امت وسط کا ممبر بنایا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے امانت ہے، تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سمیع اور بصیر ہے، اس میں ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نعمت کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا حساب رکھا جا رہا ہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا اپنی نعمتوں کا. تو انسان کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اور جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو پھر عدل یہ ہے کہ امیر و غریب، شریف آدمی ہے یا کوئی بہت زیادہ عزت دار نہیں ہے، کالا گورا، یعنی ہر طرح کے لوگوں میں انسان انصاف سے معاملہ کرے. اور بعض اوقات دیکھیں معمولی گھروں کے اندر بھی بعض اختلافات کسی میں ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک مثال ہے بس کہ اگر شوہر اور بیوی، شوہر ساس ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، اب اس کا اپنا بچہ زیادتی کر رہا ہے اپنی بیوی پر، یا ہماری بیٹی ہے اور وہ اپنے شوہر پر زیادتی کر رہی ہے کسی معاملے میں، تو ہم ہمیشہ اپنے بچے کی طرف، دل میں ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے لیکن ہم اپنے بچے کی سائیڈ لے رہے ہوتے ہیں نوے. تو ہمیں یہ بھی چھوٹی چھوٹی یہ بھی ساری امانتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان کو تمام معاملات میں ہمیں پوری طرح سے ہمیں خیال رکھنا ہے. یہاں تک کہ بچوں کے معاملے میں دیکھیں، بچوں کے معاملے میں بھی بعض اوقات ہم عدل ان کو چھوٹا سمجھ کر ان کی بات کو اگنور کر جاتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہیں. لیکن کمزور ہے کوئی یا طاقتور ہے، انسان کو حق بات پر قائم رہنا چاہیے. تو ہمیں اس آیت میں یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی اچھی نعمت ہے، کتنی اچھی نصیحت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہمیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتنی اچھی نعمت ہے، یعنی کہ بہت اچھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو نصیحت کی ہے، اور یہ بڑے پیار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلایا ہے، تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کو اپنے ذہن میں، اپنی زندگی میں اس آیت کو لانا چاہیے ہمارے عمل میں۔ یہ ان آیت میں سے ہے کہ جس کو زندگی کے ہر پہلو میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے عمل میں لا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ سمیع اور بصیر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ لوگوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم بہت عادل ہیں، بہت انصاف پسند ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر کی بات دیکھ رہا ہے، تو ہمارے اندر باہر ہر طرح سے معاملہ صاف ہونا چاہیے۔ پھر ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر امانت کو سنبھالنے کی توفیق دے ہمیں، اور ہمیں یہ احساس دے کہ مسلمان ہونا ایک بڑی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والا بنا دے، ٹھیک ہے، آمین۔ اور دوسری بات دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون اسلام سے پہلے آپ کا کیا لقب تھا، کسی کو پتہ ہے؟ ایون اسلام سے پہلے آپ کی یہ خصوصیت اتنی نمایاں تھی کہ آپ کو امین کا ہاں ماشاءاللہ، آپ کو امین اور صادق کا لقب ملا ہوا تھا۔ تو یہ امانت کا خیال رکھنا کتنا اہم چیز تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس وقت بھی یہ لقب دلوایا لوگوں کی زبان سے، کافر اور مشرک بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو اس وقت بھی حضرت علی کو انہوں نے کچھ امانتیں جو کہ آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی وہ حضرت علی کو بتا کر گئے کہ یہ امانات فلاں فلاں کی ہے، ان کو دے دینا، یعنی کہ آپ کی رسالت پر تو ایمان نہیں لائے تھے لوگ، مگر پھر بھی آپ کے پاس امانتیں رکھنے میں لوگوں کو ڈر نہیں تھا۔ یہ خصوصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے، آمین۔ تو آگے اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اور پچھلی آیت کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ آیت خاص طور سے جس مقام پر ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب شریعت کے احکامات دیے ہیں یہ سارے امانات ہیں، ٹھیک ہے، جو پچھلے سارے اتنے ڈھیر سارے احکامات آئے اور اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے کہ یہ سارے اللہ کے جو احکامات ہیں یہ تمہارے لیے امانت کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ اویئرنیس دے دے کہ ہم بہت غفلت میں عام طور پر ان چیزوں کو اتنا غور سے نہیں سوچتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے والا بنائے اور سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ پھر اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو، اطیعوا تو سے ہے اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی۔ دیکھیں دو حکم دیے گئے یہاں پر، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جیسے میں آپ کو ایک جملہ کہتی ہوں، ٹھیک ہے، جاء زید و حامد، تو اس کا کیا مطلب آیا؟ زید آیا اور حامد آیا، تو کیا میں زید اور حامد میں کوئی فرق کر رہی ہوں کہ میں دونوں کو برابر درجہ دے رہی ہوں؟ میں کہتی ہوں زید آیا اور حامد آیا، دونوں نے برابر کا کام کیا کہ دونوں آئے ہیں نا، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہاں پر جب یہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دونوں کی اطاعت کو برابر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ اسلام میں اگر اللہ کی اطاعت ضروری ہے تو سیم لیول پر رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ ہم اللہ کی اطاعت کے لیے ہمارے پاس اگر قرآن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم قرآن کا ہے تو اس کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ حکم حدیث کی تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو صرف حدیث میں ہے نا۔ یعنی بعض لوگ جب کچھ کام نہیں کر رہے ہوتے تو اس کا وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ تو صرف حدیث سے ہے نا، اور یہ بہت سے مسلمان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بندوں تک پہنچائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں وہ سارے اللہ کے احکامات ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول کا حکم تو چلو ٹھیک ہے، مانے تو ثواب ملے گا، نہ مانے تو نہیں ملے گا، لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اس طرح سے سوچنا بہت غلط بات ہے. قرآن اور حدیث جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر قرآن میں کوئی بات ہے تو حدیث میں اس کی تفصیل ہے. ٹھیک ہے، حدیث اور قرآن کوئی ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہے. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پھر آگے ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب دیکھیں یہاں پر اولی کہتے ہیں کوئی چیز رکھنے والا، جیسے ہم کہتے ہیں مالدار. ٹھیک ہے، مالدار، مال والا. تو یہاں پر اولی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز رکھنے والا. تو اولی الامر کا مطلب، اولی کا مطلب ہوتا ہے والا. امر کا مطلب ہے کہ صاحب امر، یعنی کہ جو اتھارٹی رکھنے والا ہو، جو حکم دے سکنے والا ہو اس کی. منکم، تم میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے تیسری بات کیا بتائی کہ تمہارے درمیان جو لوگ فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں، جن کو یہ مقام ملا ہوا ہے، ان کی تم اطاعت کرو. لیکن یہاں پر ایک اہم چیز ہے، دیکھیں آپ نوٹ کریں، یہاں اطیعوا اللہ کہا گیا، اور یہاں اطیعوا الرسول، یعنی کہ لفظ اطیع کو دونوں کے ساتھ لگایا گیا. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب حکم ہیں ان کی. تو یہاں پر وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نہیں آیا. ٹھیک ہے، ہاں بالکل فصیح. تو اس کا مطلب علماء نے کیا لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور سے اطاعت کرو کا لفظ یہاں پر ریپیٹ کیا 2 بار. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. لیکن اولی الامر کے ساتھ واو لگا کے پھر سے اور اطاعت کرو، اولی الامر کی نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اہم فقہ کے لحاظ سے یہ ایک اہم بات ہے کہ اللہ کی اطاعت بغیر شرط کے. یہ نہیں کہ ایک مسلمان کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا ان باتوں کی اور ان باتوں کی میں نہیں کروں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بات کی ہے اس کو ماننا ضروری ہے اسلام میں. اگر تم مسلمان ہو تو تم کوئی اس میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کہ کچھ باتوں کو مانو کچھ کو نہ مانو. اور اسی طرح رسول کی پوری بات تم کو ماننی ہے. تم کو کسی بات میں تم کو اختیار نہیں ہے کہ اس میں کمی کرو. ٹھیک ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حلال کہا وہ حلال ہے، جس کام کو حرام کہا وہ حرام مانو. لیکن جہاں اولی الامر کا معاملہ ہے تو ان کی اطاعت کیسے کرنی ہے یہ بھی ضروری ہے اور فرض ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا ہے. لیکن ان کی بات کب ماننا ہے؟ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات کے مطابق تم کو حکم دے تو تم کو ماننی ہے. اچھا، یہ اولی الامر کون لوگ ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ایک تو یہ حکام، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جن کو حکومت دی، جن کو حاکم بنایا وہ. دوسرا علماء. ٹھیک ہے، علماء اور فقہا جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے ایک طرح سے لیڈرز ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو اسلامی معاملات میں گائیڈ کرتے ہیں. تو ان کی بات ماننا بھی، اگر ظاہری بات ہے کہ اگر یہ حکام اور یہ علماء اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق تم کو بات بتا رہے ہیں تو تم کو ان کی بات بھی ماننی ہے. لیکن دیکھیں قرآن میں بھی دوسری جگہ بھی اللہ کی اطاعت کے بارے میں کیا کہا گیا کہ الا لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے جو ہے وہ خبردار، مخلوق بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے. اللہ کی بات ہمیں، اللہ کی اطاعت ہمیں کیوں کرنی ہے، اس کی وجہ بتائی گئی قرآن میں کہ اللہ جو ہے وہ مخلوق بھی اسی کی ہے، اللہ ہی کی ہے، یعنی اللہ خالق ہے، اس لیے حکم بھی اسی کا ہے. ظاہری بات ہے کہ جو خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا تو اسی کا حکم ہم کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں یہ دلیل ہے دوسری جگہ. اور دوسرے
اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ حکم کی کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل برابر کیوں کر دیا گیا؟ تو اس کی دلیل کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں آیت 80 میں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سعدیہ. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت 80 میں فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. تو اللہ نے دوسری جگہ بھی ہمیں ثبوت دیا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. تو پھر ہمیں اگر آپ کی اطاعت جو ہے ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کی اطاعت ہے. تو یہ دلائل تھے قرآن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت جو ہے بالکل ایک لیول کی ہے. اسی لیے ہم حدیث اور قرآن میں اگر صحیح حدیث ہے اور قرآن سے حکم ہے تو اس میں ہم فرق نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں ماننا ضروری ہے. دوسرا، اولی الامر کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ مخلوق کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی اگر کوئی ہے، اللہ کا نافرمان کوئی ہے تو اس کی اطاعت کرنا ہمیں نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی مخلوق کی اطاعت ہم نہیں کر سکتے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں بخاری کی حدیث ہے والسمع والطاعۃ للامام ما لم تکن معصیت، یعنی کہ معصیت ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنا. تو معصیت میں اطاعت نہیں، یعنی کہ اگر تمہارا کوئی امام ہے، تمہارا کوئی حاکم ہے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے تو وہ ایک مسلمان پھر اس کی بات نہ مانے. ٹھیک ہے، یہ دلائل ہیں قرآن اور حدیث میں اس آیت کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک حدیث اور بھی ہے جس میں بخاری کی حدیث ہے، اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت. تو اس میں اس آیت کے بارے میں انہوں نے یہ شان نزول بتایا اور انہوں نے فرمایا کہ امام احمد علی بن ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ روایت حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کی قیادت میں ایک فوجی دستہ بھیجا. ٹھیک ہے، ایک انصاری کو انچارج بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فوج کو بھیجتے تھے تو کسی نہ کسی کو انچارج بناتے تھے. تو ایک انصاری کو قیادت دی. تو دستہ کے امیر کسی بات پر لوگوں سے ناراض ہو گئے. اب راستے میں کہیں پر مسلمانوں کو ان کو اپنے جو ماتحت مسلمان تھے ان پر کسی بات پر غصہ آ گیا. تو انہوں نے ایک آگ جلوائی اور لوگوں کو اس میں کودنے کو کہا، یعنی کہ ان کو غصے میں انہوں نے یہ حکم دیا کہ ایک آگ جلاؤ اور تم سب اس میں کود جاؤ. دستے کے ایک نوجوان نے لوگوں سے کہا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے لائے ہیں تاکہ آگ سے بچیں، اس لیے ہم لوگ جلدی نہ کریں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں. جب انہوں نے آپس میں واپس آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اگر تم لوگ اس آگ میں کود جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے. امیر یا قائد کی اطاعت بھلائی کے کام میں ہوتی ہے. اس حدیث میں ہمیں کیا سمجھ آئی کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دستہ بھیجتے تھے کسی کو حاکم بنا کر، کسی کو انچارج بنا کر، تو وہ لوگ بالکل اس حاکم کی ہر بات مانتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا انچارج ہوتا تھا. تو وہ مکمل طور پر اطاعت کرتے تھے، چاہے کہ وہ عمر میں بڑا ہو چھوٹا ہو، چاہے بڑے درجے کا صحابی ہو اور چھوٹے درجے کا صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انچارج بنایا ہو، لیکن وہ پوری طرح سے بات مانتے تھے اپنے سردار کی، کیونکہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو جب اس سردار نے، اس انچارج نے، اس کو غصہ آیا
تو اس نے اپنے ماتحتوں کو حکم دے دیا کہ آگ میں کود جاؤ. اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم کو اسلام نے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے حاکم کی حکم مانیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتخب کیا ہوا حاکم ہے ہم پر اس وقت، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب تو پھر آپس میں مشورہ کیا تو ایک صحابی نے کہا کہ نہیں، ہم کو حکم ماننے کے بجائے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے. تو کیونکہ ہم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو آگ سے بچ جاؤ گے، تو یہ آدمی تو ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دے رہا ہے، تو پھر یہ کچھ صحیح نہیں لگ رہا. تو جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اگر تم اس کی بات سن کر آگ میں جاتے تو پھر تم جنت میں نہ جا سکتے، کیونکہ اس کا جو حکم تھا یہ اللہ کی نافرمانی کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ کسی انسان کو جلتی آگ میں ڈالا جائے، کسی زندہ انسان کو. تو یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حاکم جو ہے وہ ایسا حکم دے، یا تمہارا جو امام ہے جس کی ہم مانتے ہیں بات، وہ ہمیں ایسی بات بتائے جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. تو اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو پھر ہم گنہگار ہو سکتے ہیں. دیکھیے آج بہت سے لوگ اتنا آنکھیں بند کر کے اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں. میں نے خود اپنی سنا ہے، لوگوں کی باتیں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اتنے پکے ہیں، اتنے یعنی کہ لکیر پر فقیر کہتے ہیں نا جس کو، کہ نہیں ہمارے امام کی بات ہے تو بس امام کے آگے کچھ نہیں کہنا. لیکن یہ رویہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تقلید، شخصی تقلید کے بہت سے لوگ قائل ہیں کہ بس ہم تقلید کے قائل ہیں، ہم اس کے مقلد ہیں، ہم صرف اسی کی بات مانیں گے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا تقلید کا لفظ، سنا ہے کسی نے؟ تقلید کیا ہوتی ہے کہ امام کو بس امام کی بات آ گئی، اب کچھ نہیں، اب اس کو ماننا ہے. لیکن اسلام نے تقلید، اس طرح کی شخصی تقلید منع کی ہے. ٹھیک ہے، کیوں کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. کوئی امام بھی ہے، اس کے فتوے میں مسٹیک ہو سکتی ہے. ہاں، کس کی اطاعت ہمیں بالکل لازمی ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اگر صحیح احادیث میں حکم ہے یا اگر قرآن میں حکم ہے تو ہمیں اس کو پھر ماننا لازم ہے. لیکن اگر کوئی امام بات کر رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات تو کچھ دین سے کچھ ہٹی ہوئی ہے، تو ہمیں پہلے تحقیق کرنی ہے، ہمیں آنکھیں بند کر کے اس کی تقلید نہیں کرنی. اسی لیے دین کا بیسک علم ہر انسان کے لیے فرض عین ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تو اماموں کا اور مولویوں کا کام ہے، جو علماء کا کام ہے، دین سیکھے اور ہمیں صرف علماء کو فالو کرنا ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا. دیکھیں یہ یہود اور نصارہ میں یہ ہے کہ جو پریسٹ اور ان کا کیا بولتا ہے، یہود کے جو رابائی ہوتے ہیں، بس وہ سارا دین سیکھتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے رہتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرو، یہ نہیں کرو. لیکن اسلام نے ہمیں یہ چیز نہیں سکھائی. اسلام نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ علماء کی بات ضرور ماننی ہے بے شک، لیکن ہر انسان کو اپنی حد تک اتنا علم سیکھنا ہے کہ اسے تھوڑا بہت خود بھی پتا ہو کہ امام کی بات میں اگر کچھ اختلاف ہے، کچھ ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے، ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، تو پھر آنکھیں بند کر کے ہمیں امام کی بات ماننے کے بجائے ہمیں اس میں مزید تحقیق کرنی چاہیے. اور پھر جب ہمیں یقین ہو جائے کہ جس کی بات میں صحیح دلیل جو ہے صحیح حدیث اور قرآن میں مل جاتی ہے، تو ہمیں اس کی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہاں بالکل، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آج مسلمان بھی، بہت سے مسلمان علماء ہیں بڑے بڑے، لیکن وہ لوگوں کو اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ تم کو امام کی بات کے آگے کچھ نہیں کرنا اور امام کی بات ماننی ہے اور آنکھیں بند کر کے تقلید کرنی ہے. ہم تم کو جیسے مقلد تم بن گئے ہو اب، لیکن مقلد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گلے میں پٹا ڈال دینا. ٹھیک ہے، قلائد ہوتا ہے گلے کا پٹا، جانوروں کے گلے میں جو پٹا ڈالتے ہیں تاکہ ان کی پہچان ہو، تو اس کو قلائد کہتے ہیں، قلید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مقلد تو ایسا ہی ہو گیا جس کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہے، تو یہ اسلام کی طریقہ نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ آیت کا یہاں اتنا ٹکڑا ہم نے سمجھا. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر، ٹھیک ہے، اوپر اطاعت کا حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پھر اولو الامر تم میں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو کوئی حیثیت دی ہے اس کی اطاعت کرو. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تنازعتم، تمہارے درمیان تنازع ہو جائے یعنی اختلاف ہو جائے، فی شیء، کسی بات میں، فردوہ، تو رد ہوتا ہے پھیرنا، کسی چیز کو جہاں سے آئی وہاں پھیر دینا. فردوہ، تو اس کو پھیر دو. ردادا، رد کرنا ہے. بات کو رد کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کی بات کو لوٹا دینا. ہاں، لوٹا دینا. تو اس کو لوٹا دو یا پھیر دو. کہاں پر؟ اللہ، اللہ کی طرف، ورسولی، اور رسول کی. ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، تم ایمان لاتے ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ذالک، یہ، خیرٌ، بہتر ہے، واحسن، اور زیادہ اچھا ہے، تأویل، انجام کے لحاظ سے. دیکھیں یہ بے حد اہم آیت ہے اور اس پر ضرور غور کریں کہ اختلافات ہوں گے. اسلام میں اختلافات ہیں نا، ہماری شریعت میں کتنے اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات رائے تو صحابہ کے زمانے میں بھی ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے. لیکن جب دین کے مسائل میں اختلافات نظر آئے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہمیں پھر آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا کہ ہم کیا کریں، یہ تو امام کی بات ہے. نہیں، ہمیں اس کو اللہ اور اللہ کی رسول کی طرف پھیرنا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوا اللہ اور اللہ کی رسول کی طرف پھیرنے کا؟ کہ اس مسئلے کا، اختلافی مسائل کا حق آپ قرآن اور حدیث میں تلاش کریں کہ کس کی دلیل، کس امام کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، زیادہ اسٹرانگ ہے، پھر اس کی بات مانیں. دیکھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم ایک امام کو مان کے کسی دوسرے امام کی بات نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات پھیرنے کا کیا مطلب ہوتا کہ دلائل کو دیکھو. ٹھیک ہے، دلائل کو دیکھے بغیر ہم اختلافی مسائل میں اگر چلتے ہیں تو پھر ہم جو ہے گمراہ ہو سکتے ہیں. اور ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اور ہر انسان اپنے عقل، یہ ایک نعمت ہے اللہ کی. تو اس کی نعمت کا اسے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم آنکھیں بند کر کے چل رہے تھے کہ تم نے سوچا نہیں کہ تم کو جس نے بات بتائی وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. تو ہماری آنکھیں کھلی رکھنی اور ہمیں علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. تھوڑا سا بیسک علم حاصل کرنے سے ہمیں طریقہ آ جاتا ہے کہ ہم کسی کی بات کا، اختلافی مسائل کا حل کیسے ڈھونڈیں. ٹھیک ہے، تو اس حد تک ہمارے اندر علم ہونا چاہیے. اور ہمیں، اگر ہم خود نہیں جانتے تو ہمیں ایسے لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے جس سے ہمیں صحیح جواب مل سکے، صحیح دلیل مل سکے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ دیکھیں یہ ایمان کا حصہ بنا دیا اللہ نے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر آپس کی اختلاف کے وقت کیا کرو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹو. یہ واضح حکم ہے، اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ نہیں ہم تو سمجھ میں نہیں آیا، ہم تو اتنا، ہمارے تو علم نہیں ہے ہمارا، تو ہم تو بس بات مانتے ہیں. نہیں، ہمیں علم سیکھنا ہے اگر نہیں ہے تو، اور ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر معلوم کرنا ہے، حل ڈھونڈنا ہے کہ جو ہمیں صحیح دلائل کے ساتھ بات کو سمجھا سکے. ہاں آج کل تو الحمدللہ اتنا آسان ہے کہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں. لیکن ظاہری بات ہے کہ بیسک علم حاصل کرنا ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انجام کے لحاظ سے یہ تمہارا جو طریقہ ہے یہ بہتر ہے کہ تم اندھا دھن کسی کی بات ماننے کے بجائے تم جو ہو پہلے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پوری طرح مانو، لیکن جہاں اختلاف لوگوں میں دیکھو تو پھر بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے اس کا حل ڈھونڈو، اس کی دلائل دیکھو اور پھر تم اس پر عمل کرو. یہ تمہارے انجام کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور جو مقلد لوگ ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ
آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، امام کی غلطی بھی اگر ہو گئی تو. لیکن یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے کہ یہود اور نصارہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے، ان کے ربائی اور ان کے پریسٹ کے، تمہارا وہ جا کے ان سے کنفیس کر لو اور تمہارا گناہ معاف ہو گیا. لیکن ایسے نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کی. جب تک ہم ایک شاگرد کی طرح دین کا علم نہیں حاصل کرتے باقاعدہ کوشش سے، جب تک ہمیں صحیح علم نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے. اللہ نے ہمیں جوڑا ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو جوڑ کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی آنے والی ساری مشکلات کو اچھی طرح سے اس کو مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اس کام پر انشاءاللہ. آمین. پھر اگلی آیات ہے علم ترا، کیا علم، علم کتنے الفاظ ہیں؟ علم، کیا، لم نہیں، کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا. اور یہ ایک تعجب کا پہلے بھی بہت دفعہ آیا ہے، ایک طرح سے تعجب ہے کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو، یعنی اتنی حیرت ہے ان کے رویے پر. یہ ایک حیرت اور تعجب کا اظہار ہے کہ تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا. الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو زعم رکھتے ہیں. زعم ہوتا ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں بڑا زعم ہے ان کو. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑا ان کو دعویٰ ہے. بڑا زعم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کہ ان کو دعویٰ ہے، ان کو وہ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا. انہم، بے شک وہ، آمنو، وہ ایمان لائے ہیں، بما، ساتھ اس کے، جو انزلا، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، وما، اور جو نازل کیا گیا، انزلا، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے. یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان، یہ کہ یتحاکمو، وہ یتحاکمو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ لے جائیں. کسی سے فیصلہ کروانے کے لیے کسی مسئلے کو لے جانا. یتحاکمو، فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف. طاغوت ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نا. طاغوت سرکشی کو کہتے ہیں. جو سرکش ہوتا ہے، جو اللہ کے مقابلے پر آتا ہے، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے آگے اپنے بات کو کرے، یا شیطان طاغوت ہے سب سے بڑا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا، کتنی حیرت کی بات ہے ان لوگوں کے. دیکھو کہ وہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں جو اللہ نے نازل کیا تمہاری طرف، یعنی کہ قرآن اور حدیث پر ایمان لاتے ہیں، اور جو تم سے پہلے رسول آئے اللہ کی طرف سے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن وہ چاہتے کیا ہیں؟ اس دعوے کے بعد ان کا عمل کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے؟ کہ وہ اپنے معاملات میں فیصلے کہاں پر لے جائیں، اپنے حاکم کس کو بنائے؟ طاغوت کو. یعنی جو اللہ کے احکامات کے خلاف جو لوگ ہیں ان سے اپنا فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں حاکم کون تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت جیسے حاکم تھے، سارے تمام مسلمانوں کے فیصلوں کا حکم انہی کو کرنا تھا. لیکن کچھ منافق، دیکھیں منافق کون تھے؟ جو کہ زبانی مسلمان تھے، وہ دعوے کرتے تھے صرف. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وہاں منافقوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ منافق کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جو کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی فیصلہ کرانا ہوتا ہے، تو وہ اسلام کا فیصلہ ان کو قبول نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہاں فیصلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں؟ طاغوت کے پاس. اور یہ طاغوت کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہود کے سردار، یہود کے جو علماء تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں، یا مشرکین کے بڑے جو تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ اپنے معاملات کے فیصلے ان کے پاس لے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر. اور وہ یہ اس لیے کرتے تھے کہ دل سے انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، تو اسلام کے فیصلے ان کو پسند نہیں تھے، شریعت کے فیصلے ان کو پسند نہیں تھے، تو وہ طاغوت کے پاس جاتے تھے. وقد، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل حقیقت تو یہ ہے، امیرو، کہ ان کو حکم دیا گیا ہے، وہ حکم دیے گئے ہیں، ان، یہ کہ یکفرو،
وہ کفر کرے بہی، یعنی کہ طاغوت سے کفر کرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے. یہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ طاغوت کی طرف. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ نے تو قرآن اور حدیث میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم جو بھی اللہ سے سرکشی کرے تم اس کی بات نہ مانو، تو تم ان کی بات کا انکار کرو. یہ کفر کا مطلب انکار ہے، ٹھیک ہے، کہ تم ان کی بات سے کفر کرو، یعنی کہ طاغوت کی بات کا انکار کرو، اس کو نہ مانو. یہ تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے. تو تم خود کو مسلمان کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن تم پھر کیسے اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جاتے ہو؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں بہت سے مسلمان جیسے کہ منافق تھے جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا اور خود کو مسلمان کہتے تھے، مگر ظاہری بات ہے ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، تو ان کو اسلام سے محبت بھی نہیں تھی، اور وہ اپنے فیصلے اپنے معاملات کو لے جاتے تھے یہودیوں کے سرداروں کے پاس، اور ان کے جو بڑے ہوتے تھے انہی کی بات ان کو اچھی لگتی تھی، اور مشرکین کے بڑوں کی بات ان کو اچھی لگتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ ایسے طاغوت کی بات کا انکار کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُرِيدُ، اور وہ چاہتا ہے، الشیطان، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ ان یضلہم، کہ وہ ان کو گمراہ کر دے. دل، دلالت، دلیل، ضالین سب اسی روٹ سے ہے. تو شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ ان کو گمراہ کر دے، ضلالن گمراہی میں، بعیدن دور کی. تو یہ شیطان کی بات مانتے ہیں، طاغوت شیطان ہوتا ہے. تو شیطان کی بات یہ جو منافقین ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ شیطان کی بات مانتے ہیں اسلام کی بات، اللہ کی بات ماننے کے بجائے. جبکہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ ان کو اتنا گمراہ کر دے کہ ان کو کبھی بھی ہدایت کا راستہ ہی نہ ملے، یعنی کہ بعید کی دلالت، دور کی گمراہی، ایسی گمراہی میں مبتلا کر دے ان کو کہ ان کو کبھی اسلام کا صحیح حق راستہ نظر ہی نہ آئے. تو یہ ان کو ڈرایا گیا کہ تمہاری یہ جو حرکت ہے تم کو اتنا گمراہ کر دے گی، شیطان کی بات تم مان رہے ہو، وہ تمہیں اتنا گمراہ کر دے گا کہ تم کو پھر دین سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. دیکھیں آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ویسٹرن حکم چاہتے ہیں. ایک بات چلی تھی کہ یہاں شریعت کے فیصلہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، تو مسلمان ہی بہت زیادہ اس کے اگینسٹ تھے. اور وراثت میں بھی بعض اوقات جیسے مثال کے طور پر بہن کا بیٹی کا آدھا ہوتا ہے، بیٹے کا پورا ہوتا ہے، تو اس پر بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، ہم کو برابری ہونی چاہیے. اور اسی طرح اگر بہت کم مرنے والوں کی تقسیم پوری کی جاتی ہے صحیح طرح سے شریعت کے لحاظ سے، اور ان سب باتوں میں وہ غیروں کا فیصلہ زیادہ پسند کرتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہے. لیکن ایسا کسی بھی معاملے میں کرنے میں انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے ان پر حاوی ہو جائے گا اور ان کو اتنا گمراہ کر دے گا کہ تمام باتوں میں کہ مکمل طور پر ان کو اسلام سے دور کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کی، اگر مسلمان ہے تو سمعنا و اطعنا کرے، اللہ کی بات کو سنے اور اس کی اطاعت کرے. جو یہ سمجھے گا کہ مجھے اسلام کے احکامات مشکل لگ رہے ہیں اور وہ بہانے ڈھونڈے گا، کسی طرح سے کوئی اور طریقے سے حل ڈھونڈے گا، تو وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے، کیونکہ شیطان کا دروازہ کھول رہا ہے وہ. اور جس کے لیے شیطان کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے پھر وہاں فرشتے نہیں رہتے، اور فرشتے ہمارے تحفظ بھی کرتے ہیں. اللہ کا تحفظ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے. وہ مسلمان جب اس طرح کی گمراہی میں پڑتے ہیں تو وہ تحفظ ہٹ جاتا ہے اور انسان پھر برائی میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور اتنا پھنس جاتا ہے کہ وہ اپنا انجام بالکل خراب کر دیتا ہے آخرت کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ رکھے. دنیا میں انسان چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے یہ بات بھول جاتا ہے کہ ہمیں
اللہ کی بات کو سب سے آگے رکھنا ہے. اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہ آیت کے جو پہلے جو تھے جو وہی منافقین ہی تھے، لیکن یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں، جس زمانے بھی ہیں، ان کو کیا کرنا ہے کہ اللہ کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں ماننی. ٹھیک ہے. اور جب ہم اللہ کی بات کو کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم دین کو نہیں سمجھیں گے. تو ہم کو دین کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگی اور ہمارے فیصلے، ہمارے معاملات کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین. پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تعالو کہ آؤ، الی ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. رأیتا، تم دیکھو گے. رأیتا، یہ تا کا کیا کس لیے ہے؟ تا یہاں پر کیا معنی دے رہا ہے؟ تم. ماشاءاللہ. تم دیکھو گے المنافقین، منافقین کو. اور یہ منافقین واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. یا نون سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع ہے. ماشاءاللہ. تو تم دیکھو گے ان منافقین کو، یا صدونا، صاد دال دال صد، یعنی کہ کسی بات کو سمجھ کر بھی خود کو روکنا، یعنی حق کی طرف جانے سے خود کو روکنا. یہ روکتے ہیں خود کو ان کا، تجھ سے، صدودا، رک جانا. یعنی کہ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو کوئی اور مسلمان، منافقین کے ان کے دوست احباب جو سچے مسلمان ہیں، وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے وہ ان شیطانوں کے پاس اپنے فیصلے لے کر نہیں جاؤ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ. تو وہ اپنے آپ کو بڑا سختی سے روکتے ہیں اس بات سے کہ نہیں، یہ بات ہم نہیں کریں گے. یعنی کہ اس بات میں وہ پوری جہد کے ساتھ، ان کو دل میں پتہ بھی ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں بہت سختی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ لے جائیں اپنے فیصلے کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ، تو کس طرح ہوگا. کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسے ہوگا. یہ بھی ایک طرح سے ایسا سوال ہے کہ دیکھو یہ جو ایسا کریں ان کے ساتھ کیا ہوگا. ایک فکر یا انداز ہے، ایک جیسے سوچ ابھارنے کے لیے کہ کیسا ہوگا. اذا، جب، اصابتہم، جب ان کو، صواب کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، جب ان کو پہنچے گی. اصابتہم، جب ان کو پہنچے گی، مصیبتن، کوئی مصیبت، بما، اس وجہ سے کہ جو، قدمت، آگے بھیجا. قدم ہمارے قدم کے لیے سیم اس میں ہے، لیکن قدمت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آگے بھیجنا. ٹھیک ہے. ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے. تو ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجائے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک محاورہ کا انداز ہے بولنے کا کہ یہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر شیطانوں کے پاس جاتے ہیں اپنے فیصلوں کے لیے، تو یہ جو کام کر رہے ہیں، تو جب اس کام کی وبال کے طور پر اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے گی تو پھر ان کا کیا حال ہوگا. ثم، پھر، جاؤ کا، تو وہ اس وقت کیا کریں گے. ثم، پھر، جاؤ کا، وہ آئیں گے تمہارے پاس. یحلفونا، قسمیں کھاتے ہوئے. حلف اردو میں بولتے ہیں نا حلف اٹھانا، تو وہ قسمیں کھائیں گے آپ کے پاس آ کر. باللہ، اللہ کی. ان، یہ کہ اردنا، ارادہ تھا ہمارا، ہم نے ارادہ کیا تھا. اللہ، مگر، احساناً، احسان کا. و توفیقاً، اور باہم موافقت کا. تو جب دیکھیں جو منافقین اس طرح کر رہے تھے اس زمانے میں کہ وہ خود کو مسلمان کر کے ان کی دوستیاں، ان کی ہمدردیاں صرف مشرکین کے ساتھ تھی، یہودیوں کے ساتھ تھی، اور ان کے جا کے ان کے پاس سارے معاملات اپنے لے جاتے تھے، ان سے مل کے بیٹھتے تھے. تو پھر جب ان کے اس ان اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تھی، جب ٹھیک ہے کوئی ایسی سچویشن میں پھنس جاتے تھے،
اب ظاہری بات ہے کہ دیکھیں دوگلاپن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی انسان پھنس جاتا ہے. جب انسان دوہری بات کرتا ہے, دوگلاپن کرتا ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ اس کا پول کھل جاتا ہے. تو جب ان کا پول کھل جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا مسلمانوں کے سامنے, کیونکہ بظاہر تو وہ مسلمان خود کو کہتے تھے نا, تو جب ان کی ان حرکتوں کا راز کھل جاتا تھا تو وہ گھبرا کر کیا کہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, اور کیونکہ وہ ڈرتے بھی تھے مسلمانوں سے کہ کہیں ہم جو ہے مصیبت میں نہ پھنس جائیں, تو پھر آ کر قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو سچے مسلمان ہیں, ہم تو ان کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ایک اچھے تعلقات رہیں باہم, اور ہم جو ہیں صلح صفائی کے ساتھ سب ان کے دلوں کو جیسے نرم کرنے کے لیے اور ان کو سمجھانے بجھانے کے لیے اور ان سے اچھا تعلق رکھنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ امن رہے, کوئی مصیبت نہیں آئے. جیسے ایک خیر خواہی ہے ہمارے دل میں, تو ہم تو خیر خواہی سے جاتے ہیں ان کے پاس کہ مسلمانوں کے درمیان اور ان کے درمیان اچھے معاملات رہے, کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی ٹینشن نہ ہو. تو ہم تو بس صلح صفائی کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں, ورنہ ہماری نیت تو, ہم تو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں, ہماری نیت تو کچھ اور نہیں ہے. ہم تو بس ان سے دوستی اس لیے رکھتے ہیں کہ پیس کے خاطر. یعنی بہت سے لوگ اچھی بات بتاتے ہیں کہ وہ ہم کام غلط کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے کام کی وجہ اچھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم تو اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پول کو کھولا کہ تم یہ دیکھو. اور منافقین کی بہت سی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح کھول دیتے تھے قرآن میں, اور ظاہری بات ہے قرآن تو سب پڑھتے تھے تو سب کو ایک طرح سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے. ہاں وہ ان کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ وہ ہم تو بھئی ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کی طرف سے کوئی مشکل نہیں آ جائے, ہم تو امن امان رکھنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی پول کھول دیتے تھے. اور لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں, اولئک یہی لوگ, الذین وہ لوگ ہیں, یعلم اللہ جانتا ہے اللہ, ما فی قلوبہم ما جو فی میں, قلوبہم ان کے دلوں میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زبان سے کچھ بھی دعوے کریں, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ ان کے دل میں اصل کیا ہے. اور ان کے دل میں اصل میں یہ تھا کہ چونکہ ابھی اسلام اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا, تو ان کو یہ امید تھی کہ اسلام مغلوب آ جائے گا, اور جو مشرکین ہیں یہودی ہیں وہ اسلام کو ہرا دیں گے. تو ان کو بس اس دن کا انتظار تھا, اس وجہ سے وہ ان سے دوستیاں بڑھائے ہوئے تھے. ان کو یہ تھا کہ شاید مسلمان ہار جائیں اور یہ یہودی اور مشرکین پھر سے غالب آ جائے, تو پھر ہم کم از کم ان سے ہمارا تعلق اچھا ہوگا تو ہمیں ان سے نقصان نہیں پہنچے گا. اور مسلمان خود کو اس لیے کہتے تھے کہ مسلمانوں کے جو فائدے تھے ان کو مسلمانوں کے فائدے بھی حاصل ہو جائے اور مسلمانوں سے ان کو تحفظ بھی مل جائے. تو یعنی کہ وہ دوہرا اپنا مقصد دیکھتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو ان کے دلوں کا حال جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, فَعَارِضْ عَنْهُمْ, آپ جو ہیں ان سے اعراض برتے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے پول تو کھول دیے تھے, مسلمانوں کو اندازہ ہو رہا تھا کون منافق ہے کون نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ آپ ان سے درگزر کریں. ٹھیک ہے, عنہم ان سے, وعظہم اور ان کو نصیحت کریں, وقل اور ان سے کہیں, لہم ان سے, فی انفسہم ان کے نفسوں میں, قولاً بات, بلیغاً پہنچنے والی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ ان کو ایسی نصیحت کریں جس سے ان کے دلوں پر اثر ہو اور ان کے دل کی جو بیماریاں ہیں, نفاق ہے, دنیا سے محبت ہے, وہ کم ہو اور یہ سدھر جائیں اور صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے. آپ جو ہیں چونکہ زبانی طور پر وہ خود کو مسلمان کہتے تھے, تو آپ ان سے جنگ نہ کریں, آپ ان سے لڑیں نہ. ان کو دیکھیں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کبھی سزائیں نہیں دی ان کے نفاق کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کہ تم تو منافق ہو, تم تو ایسے ہو, اس طرح سے کسی مسلمان نے ان سے نہیں کہا.
ان کو سزائیں نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو سمجھاتے تھے اور ایسی واضح و نصیحت کرتے تھے کہ شاید ان کے دل میں اثر آ جائے اور وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی وہ مسلمان ہو گئے، اور باقی جو منافقت پر ہی مرے تو پھر ان کا انجام برا ہوا. تو آج اگلی آیت بھی تعلق تو آج کے سبق سے ہے لیکن لمبا ہو رہا تھا اور آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ذرا زیادہ آیات ایک ساتھ یاد کرنے میں، تو میں نے یہاں بریک کیا ہے آج کے سبق کو. لیکن انشاءاللہ یہ تعلق ابھی آگے تک چلے گا. اس کا صرف خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کے لیے رسول جو ہے، رسول بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات مانی جائے. تو یہ اسی سے تعلق ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، آپ کو حاکم نہیں مانتے، آپ سے فیصلے نہیں چاہتے، تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا اسی لیے کہ ان کی بات مانی جائے اور ان کی عزت دی جائے، ان کے حکم کو مانا جائے اور ان سے فیصلے کرائے جائے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیں آج بھی مسلمانوں میں یہ برائیاں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی اصلاح کر دے اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے وہ عزت اور مقام دے دے جو کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ نے دیا تھا اور ساری دنیا پر ان کو غلبہ دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو آج پھر سے وہ حیثیت دے دے، آمین. تو الحمدللہ آج آواز صحیح رہی؟ ہاں بالکل. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں تھوڑا سا آج کے ریپیٹ کر کے کہوں گی تو سمجھ میں آ جائے گا. چلو الحمدللہ آج مجھے بہت فکر تھی. اللہ کا بہت بہت احسان اور شکر ہے. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہماری کلاسوں کو آسانی سے کرا دے. تو انشاءاللہ آمین. تو کل ملاقات ہوگی، کل حدیث کی کلاس ہے انشاءاللہ. تو چلیں الحمدللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، آپ کی ساری فیملیوں کو